بڑے ادب کے ساتھ مجھے ایسے 5 اصول بتائیے جو کہ تقاضے ہوں محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، درود پڑھا جائے، درود پڑھا جائے۔ علامت رہی ہے، یہ محبت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ کیا بات ہے، حدیث آگی نا یار، حدیث بھی ہے، جو جس کا ذکر کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہوگا کیا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا۔ حضرت انس تھے، جی جی، حضرت انس۔ ایک تو ہمیں اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے، دوسرے نمبر پر آئے ہائے ذرا اس بات کا مزہ لینے دیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ میں ہاتھ باندھ کے سب بھائیوں سے، دوستوں سے، بہنوں سے، ہر طبقے سے کہہ رہا ہوں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اٹھانا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا بخاری میں قول ہے، اور وہ اس وقت صحابی جو تھے حضرت انس جو تھے وہ وضو کروا رہے تھے، تو کہا کہ یہ مزاج نبی نہیں تھا سبحان اللہ، کہ کہا جائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، یہ مزاج رب ہے، سبحان اللہ، ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی ایسے۔ لیکن اپنے مزاج سے ہٹ کے جب میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو آپ نے بھی کیا مانگا؟ سبحان ہائے ہائے ہائے، اپنا ساتھ دیجئے مجھے جنت میں، سب کچھ مانگ لیا، بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ ایک تو ہمیں اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے، دوسرے نمبر پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جی، بے شک۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ویسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید جو ہے وہ آپ کی سیرت مبارکہ کے بغیر ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے بے شک۔ تو 3 باتیں ہوں گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس سیرت مبارکہ کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ہائے ہائے ہائے، پھر اگلی بات کریں نا، حدیث آئے جی جی، اس کا چہرہ روشن ہے، بے شک بے شک، جو یہ کرتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے فرمان کو یاد کیا اور آگے دوسروں تک پہنچایا جی۔ اور کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس کو آگے چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور 5ویں نمبر پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کی تمام تعلیمات کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ نے فرما دیا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا ہے وہ چیزیں اسی طرح ہی ہمارے حق میں ہوں گی۔ یہ 5 بنیادی اصول ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم پر لازم بھی ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول کی محبت جو ہے وہ ہم سے اس بات کا تقاضا بھی۔ میں کسی وقت یہ تفصیل سے سناؤں گا، ابھی نہیں سناؤں گا، وہ صحابی تھے، ابھی صرف یہ کہوں گا، نام بھی نہیں لوں گا اس صحابی کا۔ اس صحابی کو تبوک کی جنگ میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ یہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا۔ کیا بات ہے۔ تو وہ جب مرنے لگے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سچ کہا تھا آپ نے کہ میں اکیلا ہی رہوں گا، اور ان کے ساتھ صرف ان کی بیوی تھی۔ ہم جتنے بھی اپنے بزرگوں کے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن صحابی سے زیادہ تو کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا نا۔ آج تک کسی کو نہیں پتا کہ اس صحابی کی قبر کہاں پر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قبر میں سے بھی روز قیامت اکیلے ہی نکلنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اتنا یقین تھا صحابہ کو، یہ صحابہ کی محبت جو ہے اس کا کوئی جوڑ اور توڑ نہیں ہو سکتا۔ جی السلام علیکم کالر۔ وعلیکم السلام جناب علی، بسم اللہ۔ ایاز بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جناب ایاز بھائی حکم۔ بلال بھائی مجھے نا تقریباً 6-7 سال ہو گئے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے نا۔ ایاز آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کرتے کیا ہیں یہ بتائیے۔ میں کپڑے کا کام کر رہا تھا۔ تو اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب آج کل بس فارغ ہوں، کیونکہ وہ قرضے کی صورت میں پھر مجھے مکان بھی اپنا سیر کرنا پڑا، تو قرضہ دیا لوگوں کو۔ ایاز بیوی کا نام کیا ہے؟ شاہین، ویسے ٹینا کہتے ہیں انہیں نا۔ اچھا، یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں بات آئی کہ شاہین کو بینا کیوں کہتے ہیں یا بینا کو کچھ اور کیوں کہتے ہیں، ہم نام کیوں بدلتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے نام کو پیٹ کرنے سے منع فرمایا۔ جی جی، اچھا، شاہین ہے تو شاہین ہی رہنے دو یار، ہے صحیح صحیح۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ میری ذاتی رائے کے اندر مجھے صحابہ سے بڑی محبت ہے بھائی، اور ان صحابہ کے اندر مجھے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا، وہ جیسے کہنا چاہیے نا لیڈرشپ میں، آئیڈیلزم میں، مینٹور میں ان کو مثالی سمجھتا ہوں۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کام جو میرے ابو بکر کرتے ہوں اس میں کوئی نقصان ہو امت کے لیے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جب ان کو بنا دیا گیا نا امیر المومنین، تو وہ تھان کندھے پہ ڈال کے نا بازار میں چلے گئے کہ میں اپنا کام کروں۔ ابو بکر اور حضرت عمر خطاب اور حضرت علی کی ہوش تک آنے آ گئی، انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ سلطنت کس نے چلانی ہے؟ تو حضور اقدس کپڑے کے کاروبار میں اللہ برکت دے گا۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابو بکر صدیق کے صدقے میں دے گا، یقین کرو اس بات کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے بہت زیادہ، اور اللہ کا نام ہے یا ذل جلال والاکرام، یہ نام پڑھتے رہنا ہے، یہ دو چیزیں کرتے رہو۔ اللہ خیر کرے گا، اس محرم سے پہلے پہلے آپ نے پھر فون کرنا اور بتانا ہے کہ اللہ نے آپ کو کام میں کامیابی دی ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے نا، یقین کیجئے آگے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر سبحان اللہ، ایموشنز بدل جاتے ہیں۔